مبشر رضا صاحب امام خطیب جامع مسجد سیرا چھپن جو تشریف لائے صرف 5 وقت کے لیے اپنے پیارے پیارے بیانات سے ہمارے دلوں کو منورہ اور مجلہ فرمائے. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، ٹائم بالکل مختصر ہے، بہت ہی کم وقت ہے. ابھی مفتی صاحب نے بھی بیان کرنا ہے اور ہمارے مولانا صغیر صاحب ابھی باقی ہیں، تو بس حاضری کے لیے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ حق کہنے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی لگا کر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑی قیمتی ابھی باتیں ہو رہی تھی. حضرت مولانا شوکت نعیمی صاحب جو ہے بہت ہی پیاری باتیں بتا رہے تھے طالب صاحب. تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے کھڑا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے دور سے آئے، بڑے تھکے ہوئے آئے. جگہ کا نام ہے ددورا والی. میرے خیال سے کہیں سن لیا کہ بڑا دور ہے. اعلان ہوا تھا ددورا والی جانا ہے، میرے خیال سے سنا کہ کہیں بڑی دور جانا ہے. ارے یہ ددورا والی جگہ کوئی دور نہیں ہے، بلکہ یہ ددورا والی جوڑنے والی جگہ ہے. یہاں پر کچھ اور نہیں ہو رہا ہے. عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں محفل نجات سجایا گیا ہے. سبحان اللہ. میں بولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، مفتی صاحب کا خطاب سننا ہے. ان کے لیے میں نے آپ کو تیار کرنا ہے کہ خطاب سننے کا جذبہ کیا ہونا چاہیے. ہم اگر گھروں سے آئے ہیں، کھانے کے لیے تو نہیں آئے، بات کرنے کے لیے تو نہیں آئے، میٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ایک کونے پر بیٹھ کر 2-3 بندے بات کرنے کے لیے نہیں آئے. وہاں پر بھی ہم گھر پر بھی بات کر سکتے ہیں. میں آواز دینا چاہوں گا، اگر دائیں بائیں جہاں پر بھی اگر کوئی بندہ کھڑا ہے کام کے اندر بیزی نہیں ہے، وہ جلد از جلد یہاں پر تشریف لے آئے. تو شاعر کہتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ارے یہ مصطفیٰ کے عشق کی آگ ہے. یہ ایسی آگ ہے جس نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں ڈال دیا، اس نے اپنا بیڑا پار کر دیا. وہ کامیاب ہو گیا. وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. اب سنیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن. اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اب یہاں سے ہمیں بہت سارے ثبوت مل رہے ہیں. سادی زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے ہمیں ثبوت یہ مل رہا ہے کہ میرا رب اپنے نبی کا میلاد خود بیان کیا. یہاں پر فرمایا جو نور سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، فرمایا وہ آمینہ کا لال ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ امت کا غمخوار ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو روشن کتاب ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، کسی پروفیسر کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی ماسٹر کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی حکیم کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی کتاب لکھی نہیں ہوئی ہے. وہ کتاب اگر آئی ہے وہ آسمان کی طرف سے میرے پروردگار کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی کتاب ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، جس کے اندر میرے رب نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ارے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. ارے میرے رب کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. اس کے اندر ایک ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو پتہ چلا تمام کائنات کو جو وجود ملا، جس کی وجہ سے تمام کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ کل نبیوں کے سردار کی ذات ہے، بے شک بے شک، کے لال کی ذات ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرچیں بھی لگتی ہیں، بات کڑوی بھی لگتی ہے، مگر جس کو لگے تو لگے. جو اس کھاتے کے اندر ہے، اگر جو چور ہوتا ہے تو چور ہی کو کرنٹ لگتا ہے جب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ یہی چلتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام کائنات کو وجود ملا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے مبعوث فرمایا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے پیدا کیا. اس وقت نہ لو تھی، نہ کلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ ہوا تھا، نہ سمندر تھا، نہ جو ہے پیڑ تھے. اس وقت کوئی شے نہیں تھی، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے. ٹائم مختصر ہے. آخری بات، آخری جملہ لے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی، انشاءاللہ بیان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے جب کلام کرتے تھے تو کنویں طور پر جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جذبے کو تازہ کیجیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم کم ہیں، تھوڑے. ہماری محفل کے اندر رونق نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ سرور انبیاء کی محفل ہے. ہماری آنکھوں کے اندر اتنا دم نہیں ہے، مگر یہاں پر اس وقت فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. وہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر فرشتوں کی یہاں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کنویں طور پر جا کر رب سے کلام کیا کرتے تھے. جب وہاں پر گئے تو ایک دن دل کے اندر خیال آیا، سوچا، اور دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ جو ہے میرے جلوے کی تاب نہ لا سکو گے. فرمایا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ضد کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو، التجا کو قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کنویں طور پر گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے بالکل مختصر سی جو ہے اپنے نور کی جھلک دکھائی. جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی جھلک کنویں طور کے اوپر ظاہر ہوئی، جتنے بھی اس کے اوپر جتنے بھی پیڑ تھے، جتنے بھی ویسی چیزیں تھی، تمام جل کر راکھ ہو گئی. بیان تاریخ کے اوقات کا پلٹ کر دیکھیے آتا ہے کہ وہاں پر جو پتھر تھے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. اللہ اکبر. اب یہاں سے دو نقطے ملتے ہیں کہ جب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا. اللہ اکبر. وہاں پر جتنے پیڑ تھے جڑ گئے. ارے یہاں سے ایک نقطہ تو یہ ملتا ہے، ارے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گیا، نبی کچھ نہیں ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ جواب ہم دے سکتے ہیں. ارے موسیٰ علیہ السلام کو اگر تمام چیزوں کو جو چیز جلا سکتی ہے، پہاڑ کو جو چیز جلا سکتی ہے، پہاڑ کو جو چیز ختم کر سکتی ہے،